الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہیں، اور قبل اس کے کہ میں ان آیات کے سلسلے میں کچھ کہوں، ایک مختصر سی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیات قرآن کے نزول میں ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ جو روایات ملتی ہیں اس میں جس بات پر قوم کا اتفاق ہے بڑی حد تک کہ اس میں سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئیں وہ سورہ علق کی تھیں، جو غار حرا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر تحنس کیا کرتے تھے تو اس میں جبریل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اتنی سی آیات ہیں، یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اور اس کے بعد کا جو دور ہے جو تقریباً 2.5 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہے، وہ اس میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ ایگزیکٹلی یہ کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی یہ ہمارے یہاں طے نہیں ہے، کس مہینے میں نازل ہوئی تھی وہ بھی طے نہیں، اور اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ پہلی وحی رمضان میں آئی تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پہلی وحی کے بارے میں نہیں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اس کے بارے میں۔ اس کے بعد کا جو پیریڈ تقریباً 2.5 سال کا ہے، اس پیریڈ کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہ زمانہ جس زمانے میں وحی کا آنا رک گیا تھا فترہ۔ مگر آپ یہ بات جان لیں کہ وحی نہیں آ رہی تھی مگر اسلام پھیل رہا تھا، اور within the first 48 hours آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے تو ورقہ بن نوفل ایمان لے آئے۔ بعض لوگ ان کو صحابہ میں گنتے نہیں ہیں، مگر بخاری کی جو روایت ہے اس میں واضح انداز میں ان کے رسالت کی تصدیق ان کی زبان سے ہے۔ اس کے چند ہی دنوں کے بعد، شاید 1 ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس لیے شروع میں ایمان لانے والے صحابہ میں ان کا نام نہیں آتا، ورنہ عام طور پر جو علماء ہیں جنہوں نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں بحث کی ہے وہ اس پر متفق ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں رہنے والے 2 شخص ہیں، ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آزاد کردہ غلام تھے، منہ بولے بیٹے کی حیثیت تھی ان کی۔
اور گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاسٹسٹ فرینڈ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ گفتگو چلتی رہتی ہے اور تقریباً 35 یا 36 یا 37 آپ جانتے ہیں کہ مورخین ان باقتوں میں خاص طور پر کہ شروع ادوار کی جو چیزیں ہیں اس میں طے نہیں ہوتے کہ کون کون لوگ ایمان لائے اور کون کب ایمان لایا، لیکن دوسری وحی کے نازل ہونے سے قبل تقریباً اتنے لوگ اگلے 2.5 سال میں ایمان لے آئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن میں سابقون الاولون کہا گیا ہے، یعنی ایمان لانے میں سبقت کرنے والے. اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوتی ہے. اس بات میں اختلاف ہے کہ دوسری وحی کون سی تھی، اور میں کل اس پر کافی بول چکا ہوں. اس کے بعد دوستوں نے خیال لایا کہ شاید یہ اتنی تفصیل میں جانا عام آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو جو موٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اختلافات بہت سے ہیں، مگر جس بات پر عموماً اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ دوسری وحی سورہ قلم کی ابتدائی آیات تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ آیات دوسری وحی تھی. اور اس کے بعد جو تیسری وحی آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ الليل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ تیسری وحی تھی. اور چوتھی وحی یہ جو سورہ مدثر کی آیات ہے، اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کا سب سے پہلا کون سا حصہ نازل ہوا، تو انہوں نے سورہ مدثر کی انہی آیات کا تذکرہ کیا. اور عام طور پر اس سے یہ مانا جاتا ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد شاید سب سے پہلی وحی یہ آئی، لیکن اس میں بھی جیسا کہ عرض کیا اختلاف ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سورہ مدثر پہلی سورہ تھی جو مکمل نازل ہوئی، باقی صورتیں بعد میں مکمل ہوئیں، جیسا کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں. میں مختصراً ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان روایات میں اختلاف ہے، بلکہ علمی زبان میں تعارض ہے، یعنی ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں روایات. لیکن اس کے باوجود ان ساری چیزوں کو امت کے علماء نے رکھ کر کے ایک بات طے کی. ہماری اور آپ کی صحت پر اب کوئی اثر نہیں پڑتا کہ پہلی وحی کون سی تھی اور آخری وحی کون سی تھی. پورا قرآن جیسا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے اس آرڈر میں لکھا گیا ہے، اور اس میں پہلے اور بعد کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے رکھنا چاہا رکھا ہے. مسلمانوں میں عنایت اللہ مشقی نام کے علامہ عنایت اللہ مشقی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، خاکسار تحریک کے بانی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تکملہ کے نام سے، اور اس تکملہ میں اللہ میرے پاس ہے موجود اگر آپ دیکھنا چاہیں کبھی تو تکملہ میں عنایت اللہ مشقی نے کوشش کی ہے کہ جس آرڈر میں قرآن نازل ہوا تھا اس کو لکھا جائے. ایک یہودی نے بھی اس قرآن کو چھاپا ہے، اس میں اس نے ساری قرآن کی آیات فٹ کر دی ہیں کہ یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے. یاد رکھیے کہ ہر آیت کے بارے میں روایات نہیں ملتی کہ جزم کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ اس کے بعد یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ آیات نازل ہوتی چلی گئیں اور باقی جو ہے وہ اٹکل بچی ہوئے. اور اسی وجہ سے اس یہودی کی کتاب، میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے ہفتے سے کہ وہ نام یاد آ جائے مجھے، مگر نام نہیں یاد آ رہا ہے، نہ یہودی کا نام یاد آ رہا ہے نہ اس کتاب کا نام یاد آ رہا ہے، لیکن بھر کر وہ کتاب تبھی بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. قرآن اس آرڈر میں جس آرڈر میں نازل ہوا تھا.
اتنی تفصیل کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ان کی بالکل شروع کی آیات میں یہ آیت ہے. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں ہم اس کو 2 گھنٹے میں پورا کریں گے اور اطمینان سے آپ سنیں تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سب سے پہلی جو نازل ہوئی تھی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد جو سورہ قلم کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ایکسپیرینس ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے بھیجا ان کو اور کہا کہ اقرا، تو اور اس کے بعد پھر کوئی وحی نہیں آئی تو ان کو کبھی یہ شک ہونے لگا کہ یہ پوری جو چیز تھی وہ کیا ہے. اور یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ختم کر دینا چاہتے تھے. تو سورہ قلم کی آیت میں ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے یعنی اپنے رب کی فضل سے آپ پاگل نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں. اور دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہی گئی، بڑی عرصے اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن جو اہم چیز تھی کہ آپ کو نبوت کے کام کے لیے چنا گیا ہے اور نبوت کے کام کے لیے جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بے شک اخلاق کے بڑے عظیم مرتبے پر ہیں. اس کے بعد جب تیسری وحی آتی ہے اور میرا خیال تھا کہ میں پہلے اس کو پیش کروں گا اور تب اس کو پیش کروں گا، لیکن ایک دوست کی خواہش، بعض دوست اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کی خواہش کو پورا کرنا پڑتا ہے. سورہ مزمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا اس کے لیے اور ان کو حکم دیا گیا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں سوائے تھوڑی دیر کے پوری رات کھڑے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. نصفہ ہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کہ آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم یا اس سے بھی کچھ زیادہ، تو آپ کھڑے ہوں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں. دن میں آپ کو ایک بھاری کام دیا جانے والا ہے، قولا ثقیلا کا لفظ ہے کہ آپ پر ایک بھاری بات نازل ہونے والی ہے. وہ بھاری بات کیا تھی؟ وہ بات یہاں آ رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. تو یہ قم فانذر جو ہے یہ تھی وہ بھاری بات، کمر توڑ دینے والی بات. اس کے پہلے لفظ پر اگر آپ غور کیجئے کہ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب کر رہا ہے. اور اس کے سلسلے میں جو روایت ملتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو گھر سے باہر نکلے وادی بطحا میں تھے کہ کہیں سے آواز آئی یا محمد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا اور کہیں کوئی شخص نظر نہیں آیا. اور پھر آواز آئی اور پھر آواز آئی اور آپ دیکھتے رہے اور اس کے بعد جو آنکھ اٹھی تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ نظر آیا جسے غار حرا میں پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ فرشتہ پورے افق پر چھایا ہوا تھا. یاد رکھیے کہ جبریل علیہ السلام جب پہلی بار آئے اور اس کے بعد بارہا آتے رہے تو عموماً انسان کی شکل میں وہ آتے تھے اور وہی لاتے تھے. بلکہ بعض روایات میں ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ
کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور ورنہ وحی آتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کمبل اوڑھ رکھی ہے، اور یاد رکھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن کے پاس ایک اوقیہ سونا، وہ ایک کیا تھا، قنطار سونا تھا، ایک قنطار سونا تھا، ایک کوئنٹل۔ تو وہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کمبل اوڑھ رکھی تھی اور اس کو ایک کانٹے سے پن اپ کر رکھا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل آئے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبرائیل کو دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ جبرائیل آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تم کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ کیا بندہ اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہے؟ میں اس حدیث کو صرف اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے ہیں، ان کو اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبریل کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا فخر کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک لحاف کے اندر تھے اور اس وقت ان پر وحی آئی۔ اس وقت حدیث میں جو ایک چیز نہیں ہے وہ آپ کے جاننے کی ہے کیا، کہ جو آئے جبریل علیہ السلام اور جو وحی نازل ہوئی اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جبریل علیہ السلام افق پر چھائے ہوئے تھے اور وہ اپنی اصلی شکل میں تھے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک اس موقع پر اور ایک معراج کے موقع پر، سدرۃ المنتہا پر آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا، اور باقی اوقات میں وہ ایک انسان کی شکل میں آ جاتے تھے، اور وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دیتے تھے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے وہ حدیث جو امام بخاری بڑی طویل حدیث لائے ہیں کیف بدل وحی، جو پہلا باب ہے ان کا، پہلی کتاب ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، جب آئے ہیں غار حرا سے تو وہ ان پر خوف طاری تھا اور وہ پریشان تھے، اور اس بار بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا جبریل علیہ السلام کو تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور خوف طاری ہوا تو وہ چادر اوڑھ لپیٹ کر کے گھر میں آ کر کے لیٹ گئے۔ تو یہ 2 صورتیں جو ہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، مزمل اور مدثر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام صرف قرآن کو سمجھانا نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میرا کام یہ ہے کہ جو دین کے کانسیپٹس ہیں ان کو آپ کے لیے واضح کرتے چلوں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، مگر زندگی بھر وہ محفلوں میں بیٹھتا ہے، بزرگوں اور علماء کی بات سنتا ہے، اور کبھی اس کے سامنے وہ بات لائی نہیں جاتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر آپ جو دیکھیے گا ہمارے یہاں کا جو قرآن چھپا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر تاج کمپنی لمیٹڈ کا جو قرآن چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا اگر پہلا صفحہ کھلے گا تو اس میں کیا نظر آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور آخری صفحہ کھلے گا تو کیا نظر آئے گا؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہوں گے۔
کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس میں ایک موٹی سی بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام، اور اس کے سلسلے کی ایک روایت ہے ترمذی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1 کم 100 نام ہیں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے من احصاہا فقد دخل الجنہ، جو کوئی ان کا احصا کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو لوگ شرح کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احصا کرنے کے ایک موٹی بات نام تو یہ کہ جو ان کو یاد کر لے گا، تو یاد کر لینا تو کتنی دیر کا کام ہے؟ اب تک نہیں یاد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک بچے کو چانس دیجیے تو شاید 10 منٹ سے کم کے اندر وہ نام یاد کر لے گا، یا 5 منٹ میں یاد کر لے، ایسا بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوشش نہیں کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، بیٹنگ پچ پر جانے سے پہلے ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر کے آپ آؤٹ ہو گئے۔ لیکن اس میں جو بات میں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں بہت تفصیل سے بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 سے کہیں زیادہ نام ہیں، اور ہم اس کے سارے اسما کو نہیں جانتے ہیں، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اور اس پر احادیث سے میں نے دلائل دیے تھے، میں اس میں پھر نہیں جانا چاہتا۔ جو دوسری چیز ہے من احصاہا میں، اس میں ایک بات جو یہ کہی گئی ہے کہ جو ان اسما کا ورد کرے، یعنی ان اسما کو صبح شام پڑھا کرے تو اس کے لیے دخل الجنہ ہے۔ جو تیسری بات کہی من احصاہا کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسما ہیں، مثلا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تو دعا کیجئے تو اس سے کیجئے، اور وہ رحیم ہے تو رحم کی امید اس سے رکھیے، وہ شدید العقاب ہے تو آپ اس کے عذاب سے ڈرتے رہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسما کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا رویہ رکھنا، یہ شاید احصا کے زیادہ صحیح معنی ہیں۔ لیکن بہرکیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کے پڑھنے کی کسی نہ کسی درجے میں ایک چیز ملتی ہے اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں تو اس میں جو باتیں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے مقابلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی روایت میں 99 ناموں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور نمبر 3 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ناموں کا تذکرہ اس میں ہے، یہاں پر ہے نہیں وہ نام، اور نہ مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس میں بہت سے نام تو وہ ہیں جو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ مثلا قرآن میں جو نام موجود ہیں محمد اور احمد، طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے نام ہیں جو قرآن کے اندر تو موجود نہیں ہیں مگر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت سنی جائے گی۔ اور اسی طریقے کی یہ روایات بھی کئی ایک ہیں، میں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا، یہ بہت سی روایات ہیں، اور یہ جو روایات ہیں ان میں سے بہت سی صحیح ہیں، بہت ضعیف بھی ہیں، لیکن 99 نام پورے کرنے کے لیے ان میں بہت سے نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایجاد بندہ ہے، یعنی لوگوں نے۔ اس میں بات یاد رکھنے کی ایک اور ہے، اور وہ بڑی مشکل چیز ہے کہ بعض نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں وہی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہے قرآن کے اندر کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے، اور وہی نام سورۃ توبہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یہ تو سنتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی سنتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اللہ میاں کے مقابلے کا سن رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں،
ویسی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحیم ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے برابر ہے. دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں، اپنے اپنی جگہ ہیں، اور ہم ایک دوسرے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو برابر نہیں کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر نہیں. آخری بات جو اس سلسلے کی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم محمد کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم کوئی دوسرا نام لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن و حدیث سے کسی طور سے ثابت ہے، تو ہم کو بھی اس نام سے اگر ان کو پکارتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ ہے تو چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس میں بھی گئے. آگے چلیے، پھر آئیے یا ایھا المدثر پر. مدثر اوڑھ لپیٹ کے سونے والے. ہمارے یہاں شاعری میں جو نعت ہوئی ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ کملی والے نہیں بلکہ کالی کملی والے. یہ کالی کملی والا جو آئیڈیا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ کیسے آیا ہے. یقیناً ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی کملی رہی ہو، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل. لیکن ان کو ہمیشہ کالی کملی والے سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی دوسرے رنگ کی کملی نہ تھی، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کے کالی کملی اوڑھنا جو ہے وہ سنت قرار دیا جائے یا ثواب کا کام سمجھا جائے، اور تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر زیادہ دلیل نہیں ہے، لیکن بہرکیف بہت زیادہ فرق بھی اس پڑتا. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا کہ اے باد صبا کہیو ان سے وہ جن کی کملیہ کالی ہے، اب ان کے غلاموں کے گھر کی دیوار الٹنے والی ہے. کہیو کہ انہوں نے اپنی نظر کیوں ہم سے الگ فرما لی ہے، ہم نے تو انہی کے زلفوں کی زنجیر گلے میں ڈالی ہے. اب کہیو کہ یہ صورتحال ہے، اب ہم منہ کو چھپائے پھرتے ہیں، دن بھی ہے بڑا سنا سنا، رات بھی کالی کالی ہے. کہیو کہ وہی تو ساقی ہیں، کہیو کہ وہ یہ بھی جانے ہیں، رندوں کو لگی ہے پیاس بہت اور سب کا پیالہ خالی ہے. برکت میں صرف آپ کو کالی کملی سنانا چاہتا تھا، اشعار ذہن میں آ گئے تو میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ کالی کملی ہماری نعتیہ شاعری میں بہت تفصیل کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. مگر یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارا جا رہا ہے اس نام سے، تو یہ بات سمجھیے کہ قرآن میں کوئی لفظ جو ہے یوں ہی نہیں استعمال ہوا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ. یہ ہے میجر ورک، میجر حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، اور باقی جتنی چیزیں مل رہی ہیں وہ اسی کے کورلری کے طور پر استعمال ہوئی ہیں. اس میں ہم اور آپ کے لحاظ سے دیکھیے کہ ایک انسان، اور ہم جو سید البشر ہیں، جو سب سے بڑے انسان ہیں، انہی کو دیکھ لیں کہ آپ کو ذرا غور کیجئے کہ اگر ان کو پہلے دن یہ کہا جاتا کہ میاں تم کو پورے دنیا کے لیے رسول بنایا گیا ہے، اور میاں تم کو ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور جیسے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹتے ہی کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، یاد ہے وہ حدیث؟ انہوں نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکال دے گی، اہم مخرجیہ، مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں آپ ہی کو نکالیں گے. جب کوئی ایسا پیغام لے کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ساری مشکلات پیش آنے والی تھی، وہ جو سارے واقعات پیش ہونے والے تھے، ان سب کو ابھی غیب کے پردے میں رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ اٹھیے. اس اٹھنے میں انسان محسوس کرتا ہے ذمہ داری کا جو احساس ہے،
اسے محسوس کرتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اتنا بڑا کام ہے، اتنی لوگوں تک جانا ہے، اتنی صدیوں تک اس کو رہنا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ فوج ہے، نہ بہت سارے ساتھی ہیں، نہ میں کوئی آؤٹ آف اسپیس کوئی میرے کہنے سے کوئی چیز ہو جاتی ہے، نہ میرے اختیار میں نہ ہوا ہے نہ پانی، کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی، مکے کا ایک عام آدمی۔ تو خیال کرتا ہے کہ اگر ہم اوڑھ لپیٹ کے چپ چاپ سے، ہمارے بہاری زبان میں کہتے ہیں کہ منہ گود کے پڑ جائے، چھوڑو یار دنیا۔ آپ نے شتر مرغ کے بارے میں سنا ہوگا کہ مرغ کو ریت میں دھسا لیتا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں، اور وہ طوفان کو نہیں دیکھے گا تو شاید طوفان گزر جائے گا۔ تو کہا جا رہا نہیں، یہ اوڑھ لپیٹ کے آپ پڑے نہیں رہیں گے، بلکہ اس چادر کو پھینکیے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں تو پہلی چیز جو خیال آتا ہے، یار ہم دین کی دعوت کا کام کیا کریں گے؟ آتا کیا ہے ہمیں؟ جاہل جٹ تو ہیں، دو باتیں کسی کی سن لیں تو اس سے کیا ہم دین کی دعوت کے کام کے ہو جائیں گے؟ نبی الامیہ کے دل میں اگر آپ غور کیجئے تو شاید یہ بھی خیال آیا، یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہمارا تو پاسٹ ہے، ہم نے تو ایسے 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 گناہ کیے، ہم نے تو ایسی ایسی زندگی گزاری، ہم تو ایسے ایسے میں گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو پہلا مسئلہ ان کو کیا پیش آیا؟ ان کو اپنا پاسٹ یاد آتا ہے۔ انی قتلت منہم نفسا فخاف ان یقتلون، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، یہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے بھی قتل کر کے، تو اب اگر میں جاؤں گا تو کل تک میں جھوٹ بولتا رہا لوگوں کہ یہ کل تک تو جھوٹ بولتا تھا، آج مجھے آ کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے آیا، کل تک تو بیٹھ کے فلمیں دیکھتا تھا، کل تک تیرے گرل فرینڈز ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ گپے مارا کرتا تھا، کل تک تو یہ ایسے کرتا تھا اور ایسے کرتا تھا، تیرا اخلاق ایسا تھا، تو نے فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو انسان قبل اس کے کھڑا ہو، اس کا ٹانگ کھینچنے والی خود اس کے اندر کے وسوسے، اس کے قلب کی حالت، اس کی دماغی چیزیں ہوتے ہیں، اس کا ماضی ہوتا ہے۔ یہ جو چادر کو پھینک کر کے کھڑا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کھڑا ہونا ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے، آسان چیز نہیں ہے۔ اس میں انسان کو بہت ہی ارادہ چاہیے، نیت چاہیے، عزم راسخ چاہیے کہ انسان یہ کہہ سکے ہاں میں کھڑا ہوں، دنیا چاہے ساتھ چلے نہ چلے، کوئی میرے ساتھ چلے کہ نہ چلے، میں تیار ہوں۔ اور باقی توفیق کس کی جانب سے ہوگی، قوت کس کی جانب سے ملے گی، وسائل کون مہیا کرے گا، زبان کون دے گا، ہدایت کون دے گا، یہ سب اللہ سے۔ پہلے آپ اٹھ کے کھڑے تو ہوں، آپ کہیں کہ ہاں میں دین کی دعوت کے لیے تیار ہوں اور میں اس کام میں نکلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی دعوت کی اور ان کو اپنے دین کی دعوت دینا چاہتے تھے، کھانے پہ جمع کیا، اور کھانے پہ جمع کیا اور اس کے بعد دین کی دعوت دی، ان کے سامنے بالکل مختصر سی 2 منٹ کی تقریر کی اور بات سیدھی سیدھی کہہ دی۔ تو ابو لہب تھا، وہیں اسی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا لگا، اور اسی محفل میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، بچے تھے، بڑے نہیں ہوئے تھے، ان کا بالغوں میں شمار اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی، تاریخ کے صفحات میں لکھی ہوئی ہے، گرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں،
مگر میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو قم فانزل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے آج تک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن سینوں کے اندر موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کہ جو حکم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہی حکم مجھے بھی ملا ہے اور مجھے بھی اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے اور میرا جواب بھی وہی ہوگا، کیا ٹھیک ہے مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور میرے اخلاق بہت ہی رذیل ہیں اور میرے معاملات ٹھیک نہیں رہے ہیں اور میری عبادات کا خانہ خالی ہے، مگر میں آج سے کھڑا ہونے کا تیار ہوں۔ یہ دل کے اندر کا ارادہ ہے، یہ دل کے اندر کا ارادہ ہے کہ میں اپنی جو باقی زندگی ہے وہ اس دین کی دعوت کے کام میں لگاؤں گا۔ میرے پاس جو قوتیں ہیں، میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ جو میری اولاد ہے اس کو میں دین کے کام میں لگاؤں گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جو اقرا بسم نازل ہوئی، جو یا ایھا المدثر قم فانذر نازل ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی جتنی کچھ تھی اس کے بعد سے شاید ان آیات کے نازل ہونے کے بعد 20 برس اور شاید اقرا بسم کے نازل ہوتے وقت 23 برس، اس 23 برس کے لمحے لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے لگا دیا۔ کھایا تو اس لیے کہ طاقت ہو کہ ہم دین کی دعوت کا کام کر سکے، آرام کیا تو اس لیے کہ وہ اس آرام کے بعد اس کام کو جو ہے رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور نصرت ہو تو ہم اس دین کی دعوت کو کام کر سکیں۔ جن چیزوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی صرف اس لیے کہ ان خواتین کی تربیت کر کے دین کی دعوت کا اپنے بچوں کو جو تربیت کی، اپنے بچوں کی جو تعلیم کی، اپنے بچوں کو جس نہج سے اٹھایا، کس لیے کہ یہ قوم فانزل پورا ہو سکے۔ جو مال تھا، یاد رکھیے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی مالدار خاتون تھی، اتنی مالدار خاتون تھی کہ ان کے مقابلے کے مالدار کوئی مکے میں تھا نہیں۔ چند لوگ مالدار تھے لیکن اس میں ام المومنین کا تھا۔ اور شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی ایکٹیویٹی پہلے کی تھی، تجارت انہی کے پیسے سے کی تھی، لیکن اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے اطمینان سے کھایا جا سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال، ساری دولت جو ام المومنین کی تھی وہ اللہ کی راہ میں لگا دی، اللہ کی راہ میں لگا دی۔ اس کے بعد اس کی فکر نہیں رہی کہ روٹی کہاں سے آئے گی، روزی کہاں سے آئے گی، کھانا کیسے پکے گا اور کھایا کیا جائے گا، لگے رہے اس کام کے لیے۔ اور جو سختیاں گزری ہیں ہم ان کا تذکرہ آخر میں کریں گے۔ اس میں یہ جو ارادہ ہے امت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے تو پوچھا کہ کیا پہنچا دیا ہم نے، جو کام کرنے کا حکم ملا تھا ہم کو وہ کر دیا کہ نہیں؟ الا هل بلغت، تو صحابہ نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادہ۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کہ جن سے پوچھا گیا کون مہینہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول جانتے ہیں۔ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ معلوم ہے کہ مکے میں کھڑے ہیں اور معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور کون سا دن ہے جو حج کا دن ہے، کوئی بولنے کا تیار نہیں کہ پتہ نہیں
پوچھا جا رہا ہو کیا جواب اس کا صحیح ہو. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، تم تک پہنچا دیا، فرمایا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، امانت کو پورا پورا ادا کر دیا، نصیحت و خیر خواہی کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، اور اللہ کی راہ میں جو کوشش کرنے کا حق تھا وہ آپ نے پورا پورا کر دیا. یہ کس کی شہادت تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے، تو گواہ ہے. اے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، تو اس بات کو سمجھو کہ یہ سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، چھٹے صحابی ہیں. 4 صحابہ کا نام آپ نے سن لیا، اور چھٹے صحابی ہیں جو ایمان لائے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اقرأ علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ کا تو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کو سنانے کیا ضرورت ہے؟ قال انی احب ان اسمعه من غیری، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سن. آج کل اچھے قاریوں کو سننے کا ایک ذوق پیدا ہو رہا ہے، اس میں ہے کہ سدیس ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور لوگ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم نے جو بچپن میں آنکھ کھولی تو لوگوں کو طلعت محمود کے گانے پسند زیادہ تھے اور قرآن سننا بھی پسند. تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. فقرأت سورۃ النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اور تقریباً 9-10 صفحے کے بعد آتی ہے یہ آیت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود فَإِذَا رَآهُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے سر اٹھا کر کے آپ کو دیکھا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ رہی. آپ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیسا ہوگا وہ دن کہ جب ہم آپ کو لائیں گے اور ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کے لائیں گے اور آپ کو ان سب کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے. تو آپ کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ جو غیر مسلم آپ کے محلے میں رہتا تھا، آپ نے اس تک دین کی دعوت پہنچا دی تھی. اس سے پوچھا جائے گا تجھے دین اسلام ملا، تو نے کیوں نہیں قبول کیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے کہاں ملا، مجھے تو کسی نے نہیں پہنچایا. اور ہم سب جو بیٹھے ہیں ان سب سے کہا جائے گا میاں تم وہاں تھے، تم نے اس کو تک پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے، مگر اس دن پوچھا جائے گا. جب ہم اس دین کی دعوت سے جو ہم لوگ غافل ہیں، خاموش رہیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ جو غائب ہے، جو لوگ ابھی نہیں آئے ہیں،
جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دے. اور ان صحابہ نے قرآن ہم تک پہنچوا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچا دی اور ان کی سیرت، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے اخلاق، ان کے ہر معاملات، ساری چیزیں ہم تک پہنچا دیں. ایسے پہنچا دیں کہ آج جو موجود ہے اس سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حتمی ذرائع سے جانتے ہیں. مسئلہ صرف اس قدر ہے کہ ہم پہنچا سکے کہ نہ پہنچا سکے. اگر ہم پہنچاتے ہیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو جو بات سمجھنے کی ہے، سنت کے اہتمام کی بات کی جاتی ہے. کیا کیا سنت ہے کہ اہتمام کی بات کی جاتی ہے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، اور وضو کرنے میں ایسے کرنا سنت ہے، اور وضو کرنے وقت مسواک کرنا سنت ہے، اور مسجد میں داخل ہوئی ہے تو دائیں پاؤں رکھنا سنت ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اور کھانا کھانے میں دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور اکڑوں بیٹھ کر کے کھانا سنت ہے. یہ ساری سنتیں ہیں، ان میں سے کسی سنت کا انکار نہیں ہے. مگر اصل سنت کیا ہے؟ اصل جو سنت کبریٰ ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان لگایا ہے، اپنے گھر والوں کی جان لگائی ہے، جس پر اپنا سارا مال خرچ کیا ہے، وہ سنت جو ہے وہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے اور دین کی دعوت نہ دیتے تو آج شاید کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتا. یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سنتیں یاد ہیں، ہم چھوٹے سے بچے کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگتا نہیں بٹھا دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے پانی پیا. اسی بچے کو وہ تعلیم کیوں نہیں دیتے کہ بیٹے زندگی جو ہے لگانی ہے وہ کس چیز کے لیے لگانی ہے؟ وہ دین کی دعوت کے لیے لگانی ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے زندہ ہے. آپ یہ افسوسناک پہلو دیکھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی ذات میں ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہم وہ جو کہتے ہیں کہ سموٹے اونٹ اور ہاتھی نکل کر وہ بیٹھے مچھروں کو چھانتے ہیں. جو بڑی چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے الگ کر کے رکھ دی، اور جو معمولی معاملے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں سے بعض کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ اگر کیا جائے تو کوئی ثواب نہ ہوگا. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کیا جاتا ہے، خواہ وہ اس کو پسند آئے کہ نہ پسند آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس کھڑے ہونے میں یاد رکھیے کہ وہ جو فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے سارے ریسورسز کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ انسان کو کھڑا ہونا ہوتا ہے. لیکن انیشلی صرف اس کے لیے تیار ہو جائے اگر انسان کہ کچھ ہی وقت صحیح دین کے کام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے لگائے گا، کچھ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ وقت اس میں لگائے گا کہ وہ دین کو سمجھ سکے. کچھ کام جو کوئی بھی کر رہا ہے، میں اس معاملے میں بہت ہی آزاد خیال واقع ہے کہ دین کا کوئی بھی کام کوئی بھی کرے، اس کے ساتھ مل کر کے ہم کچھ کام کرتے ہیں. ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے تو اس میں صحیح، ایک آدمی کوئی دوسرا کو ایک اسکول مدرسہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، یتیم خانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک آدمی غیر مسلموں میں دین کی دعوت کام کر رہا ہے، ایک آدمی مسلمانوں میں دین کی دعوت کر رہا ہے. کسی بھی کام میں کچھ بھی تو ہو، آخر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوا جائے گا تو کچھ پیش کرنے کو ہونا چاہیے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قوم فانذر. اس انذار کے لفظ پر خاص طور پر غور کیجئے. اٹھو اور ڈراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دوسرے انبیاء کے لیے دو لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں, نذیر اور بشیر. مثلا سورہ مائدہ میں ہے فقط جاءکم نذیر و بشیر, بشیر و نذیر. بشیر اور نذیر, نذیر اور بشیر قرآن میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے. اس میں صرف انسان کی بات کی گئی ہے, تبشیر کی, خوشخبری دینے کی بات یہاں پر نہیں کی گئی. علماء نے اس کی شرح میں ایک بات جو لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کم و بیش ساری دنیا جو تھی وہ کافر تھی, تو ان کو ڈرانا ہی مقصود تھا. خوشخبری کس کو دی جاتی؟ تو اس خوشخبری کو لینے والا ہو تو اس کو خوشخبری دی جائے. گرچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت تک شاید 35-36 لوگ ایمان لا چکے تھے, لیکن اس کے باوجود اصل جو کام تھا جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. یہ انذار پہلی چیز ہے اور تبشیر دوسری چیز ہے. بدقسمتوں میں سے ایک بدقسمتی ہمارے زمانے کی یہ ہو گئی ہے کہ ڈرانے کے کام کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے, بلکہ اس کو ان اسلامک سمجھا جانے لگا ہے. جبکہ قرآن میں یہ انذار کا پہلو 100 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے, ایک دو جگہ پر نہیں, 100 سے زیادہ مقامات پر انذار کا پہلو ہے. اور تقریباً سارے نبیوں اور رسولوں کا جن کا تذکرہ ہے اس میں انذار کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے, خواہ انذار کے لفظ کے ساتھ یا خواہ مثلا نوح علیہ السلام کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, میں تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر مجھے ہے. تو اس میں انذار کا لفظ نہیں آیا ہے, لیکن انذار تخویف جس کو کہتے ہیں, ڈرانا, وہ بہرکیف موجود ہے. دین کی اب جو صورتحال ہے اس میں بہت سے گروپس جو کام کر رہے ہیں, خاص طور پر غیر مسلموں میں جو کام کر رہے ہیں, تو ایک بڑا ہی شوگر کوٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں, انٹروڈکشن ٹو اسلام. ہم اسلام آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. مارکیٹ میں بہت سے ریلیجن ہیں, مثلا بہت سے ٹوتھ پیسٹ ہیں, آپ اس کو استعمال کیجئے, اس کو استعمال کیجئے. ہمارا ٹوتھ پیسٹ دوسرے ٹوتھ پیسٹ سے تھوڑا سا سپیریئر ہے, بہتر ہے, تھوڑا سا سستا ہے, آپ اس کو لیں. ایک جو سیلس مین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس طریقے سے اس کو اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرتا ہے. دین کو جو ہم پیش کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ریلیجنز کے مقابلے میں یہ جو دین ہے بہتر ہے, آخری ہے, فلاں ہے, ٹھکاں ہے, سب کچھ کہتے ہیں. جو چیز کہنے کی ہے انذار میں, you have two choices. Either you accept Islam or you go to hell. یہ go to hell کو کہنا یہی اصل انذار کی ہے. اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. بڑے زور شور سے بہت سے جو مذاہب ہیں ان کے اندر یہ بات کہی جانے لگی ہے, سب مذہب اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور سب نجات کا راستہ ہے, اور کسی پر بھی آپ چلیں ٹھیک پہنچیں گے, اور یہ بھی ٹھیک ہے, اور بھی ٹھیک ہے, اور بھی ٹھیک ہے. بکواس شریف ہے یہ. میں بہائیوں کے ایک کانفرنس میں شریک ہوا. بہائی کو جانتے ہیں اس علاقے میں اچھا خاصی بھائیوں کی تعداد ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ بہائی شیعہ فرقے سے الگ ہوئے اور انہوں نے بہا اللہ کو خدا کا مقام دے دیا. بہائیوں کے دو فرقے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کو نہیں مانتے. ان میں سے ایک بہائی ہیں, شیعوں کے ایک بھائی ہیں جو بہا اللہ ایک شخص گزرا ہے اس کو خدا مانتے ہیں اللہ کی جگہ پر,
اور دوسرا جو ہے وہ علویہ ہے، یہ جو بشار الاسد ہے جو سیریا کا، تو وہ بھی ان کا بھی عقیدہ ہے کیا ہے، العلی هو اللہ۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارا جو پرسوں ہوتا ہے وہ 2-4 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کون سا دن تھا، برگئے، اس دن ہم فارغ تھے تو کہا کہ وہ کسی کے جنازے کی نماز ہونے جا رہی ہے ریور اسٹن میں، تو ریور اسٹن کے قبرستان میں گئے تو میں جن صاحب کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنے سسر کی قبر پر کوئی دعا کر رہا ہوں، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ تو ان کے سسر کی قبر کے بیچ میں ایک قبر تھی اور اس کے بعد ایک اور قبر تھا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، هو اللہ العلی، کیا معنی ہوئے کہ وہ علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس میں فارسی میں لکھا ہوا تھا چغم دارم چغم دارم علی یارم علی یارم۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ خود جا کر کے پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مجھے کیا غم ہے، مجھے کیا غم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی میرا یار ہے، علی میرا یار ہے۔ تو یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں بہائی کانفرنس میں گیا تو بہائیوں کے یہاں کا جو لٹریچر اور چیزیں پڑھنے کو ملی اور ان کے لوگوں سے جو بات کرنے کو ملا، تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب میں پورے رہیے اور اس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان رہیے اور بہائی رہیے، کرسچن رہیے اور بہائی رہیے، اور آپ اس سے بھی خدا کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو خوب اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں، کم سے کم سمجھ میں آ جائے، خواہ آپ کی زبان سے نکل سکے کہ نہ نکل سکے۔ اب وہ کیا بات ہے کہ جو کوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں جو دین ہے وہ صرف ایک دین ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام کو پسند کیا ہے، اور جو چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ کو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ خسارے میں۔ یہ بہت ہی پکا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم جب اسلام کی جب تبلیغ کریں، کوئی آئے کہ نہ آئے، وہ چولہے بہانے تو ظاہر ہے، آپ اس کو چاہے پہلے بتائیں، آخر میں بتائیں، 10 سال کے بعد بتائیں، 20 سال کے بعد بتائیں، مگر یہ بات آپ کو ہرگز بتانی پڑے گی جو آیت قرآن کے اندر ہے۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانے گا، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارے علماء، اور کبھی کبھی بڑا اسٹیج سجتا ہے اور سارے اس کے، اور ابھی 2-4 سال پہلے ایک انٹرنیشنل اسٹیج پر سارا جو ہے وہ سجا کہ صاحب کیا کہتے تھے اس کو، کہ آپس میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے نام سے، تو جو علماء تھے وہ ڈائیلاگ والا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات صاف آنی چاہیے کہ جو شخص اسلام کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ This is our stand, whether anybody likes it or don't like it۔ قوم فانذر میں یہ بات بالکل واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا جائے گا تو جو نہ مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو بالکل جھلسا دینے والی آگ سے ڈرا دیا ہے، قصہ ختم، کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ کو مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور آخرت پہ یقین رکھے، اور اس کے بعد وہ سینکڑوں گناہ کر رہا ہو، انتہائی درجے کا فاسق و فاجر ہو، اس کی نجات ہو جائے۔ مگر جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے،
جو آخرت پہ یقین نہ رکھے اس کے اندر چاہے جتنی بھی خوبیاں ہوں وہ جانے نہیں جائے گا۔ یہ انذار ہے۔ اس انذار کے ساتھ جو دوسرا انذار ہے وہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اس مضمون کو اگلے ہفتے کریں گے۔ وہ دنیا میں عذاب ہے کہ اگر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا انسان تو دنیا میں عذاب ہے۔ ابھی جو میں نے نوح علیہ السلام کے سلسلے کی آیت ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ انشاءاللہ اس مضمون کا ہم اگلے ہفتے جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے اور دنیا سے اٹھائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عزم پیدا کرے کہ ہم دین کی دعوت دے سکیں اور ہم دین کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنے اولاد، اپنے بال بچے اور اپنا مال اور جان سب کچھ لگا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ